السلام علیکم. آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں اردو حروف تہجی کی پہچان کے کچھ بہترین سرگرمیاں. اچھا، انگلش کے لیے تو ہمیں بہت ساری ایکٹیویٹیز مل جاتی ہیں، لیکن اردو کے لیے ہمیں بہت کم ایکٹیویٹیز ملتی ہیں. میں نے کچھ ایکٹیویٹیز یہاں پر ڈیزائن کی ہیں جو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ میں گاہے بگاہے ان کو کرتی رہتی ہوں، اور ان کے بہت ہی زبردست رزلٹ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ میں ایکٹیویٹیز کو شیئر کرنے جا رہی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت پسند آئیں گی. اچھا، اس سے پہلے لاسٹ ٹائم میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی اردو کی سرگرمیوں کے حوالے سے، وہ اس کا پارٹ 1 ہے. آج اس کا پارٹ 2 آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ کو وہ بھی ضرور دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کس قسم کی ایکٹیویٹیز بچوں کو کروا سکتے ہیں، جو کہ نہ صرف بچوں کے لیے انٹریکٹیو ہوں گی اور بچے اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے. وداؤٹ ویسٹنگ آر ٹائم لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. ہماری پہلی ایکٹیویٹی ہے نکات لگانا، جو بچوں کو بہت ہی زیادہ مشکل لگتے ہیں. اچھا، اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ایک ایکٹیویٹی شیئر کر چکی ہوں کہ آپ بچوں کو نکات کو ریئل لائف سے ریلیٹ کریں تاکہ بچوں کو وہ یاد رہیں. فار ایگزامپل، اگر بے کو آپ کروا رہے ہیں تو بے سے ایک بادام آپ بچوں کو دکھائیں کہ بے بادام ہے، اور بے کے کتنے نقطے ہیں، ایک نقطہ ہے. کتنے بادام ہیں، ایک بادام ہے. پے پر پنکھا ہے، پنکھے کے کتنے پر ہے، 3 پر ہے. تتلی ہے تو تتلی کے کتنے پر ہیں، 2 پر ہیں. تو اس طرح سے آپ بچوں کو ایزیلی نکات یاد کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ نکات کے لیے آپ بچوں کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی کروا سکتے ہیں. آپ ان کو ان کے خاندان کو کٹ کر لیں. جیسے اگر بے کا خاندان ہے تو اس کو آپ پورے کو کٹ کر لیں. اسی طرح سے جیم کے خاندان کو آپ کٹ کر لیں، اور کچھ نکات آپ جو ہے وہ علیحدہ سے رکھ لیں. اچھا، اب آپ بچوں کو ٹائم ٹو ٹائم اس میں سے کہیں کہ آپ اس کا بے بنا کے دکھائیں، اس کی جو ہے وہ تے بنائیں، اس کی جو ہے وہ سے بنائیں. کیونکہ جب بچہ ایک سیکوینس میں لکھتا ہے تو اس کو نکات لگانا زیادہ آسان لگتے ہیں، کیونکہ ایک وہ رٹا لگایا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے پہچان کروانی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو اچھے سے پہچان ہو جائے، تو آپ اس طرح کے موویبل حروف تہجی کو کٹ کریں، جس میں بچہ جو ہے وہ بار بار اس کو لگانے کی پریکٹس کر سکے. پریکٹیکلی طور پہ ان حروف کو کے اوپر نکات کو لگائے تاکہ اس کو یاد رہے کہ سین کے کتنے ہیں، سواد کے کتنے ہیں، توئیں پہ ہوتا ہے نقطہ یا نہیں، زوئیں پہ کتنے نکات ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ ان کو بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں، اور ان دونوں اسٹریٹجی سے آپ بچوں کو نکات یاد کروا سکتے ہیں. دوسری ہماری ایکٹیویٹی ہے حرف ڈھونڈنے. اچھا، یہ بہت ہی زبردست ایکٹیویٹی ہے اور پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. آپ اس کے لیے کوئی بھی میگنیفائنگ گلاس یوز کر سکتے ہیں، یا آپ اس کے لیے ایک کرافٹ والا ایک گلاس بنا کے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکٹیویٹی کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ہم اس کا سہارا لیتے ہیں. ویسے تو ہم بچوں کو سرکل کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں، آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کرافٹ بنایا. جیسے اگر آپ نے جیم کو سرکل کروانا ہے تو آپ نے جگ بنایا بہت خوبصورت سا، اور آپ نے بچے سے کہا کہ اس میں سے جیم جتنے بھی ہیں وہ سارے سرکل کر لیں. لیکن اگر آپ نے بچے سے اسسمنٹ لینی ہے فار ایگزامپل، تو آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ کون سا ورڈ ہے، آپ نے بچے کی کنفرمیشن لینی ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس طرح کا میگنیفائنگ گلاس یوز کر سکتے ہیں، جس میں آپ بچے کو کہیں گے کہ وہ والا ورڈ جو ہے وہ تلاش کریں. اچھا، میگنیفائنگ گلاس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ورڈ ویسے بھی بچے کو بہت بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو بچے کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور انٹریکٹیو لگتا ہے. تو آپ اس کی جگہ پر اس طرح کا میگنیفائنگ گلاس بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ اس کا کرافٹ گلاس کا کرافٹ بنا کے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. جو بیسک پرپز ہے کہ بچے کو انٹرسٹنگ لگتا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ. ہمیں تو شاید لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ بچوں کی اس کے ساتھ اتنی زیادہ ایسوسیشن ہو جاتی ہے کہ بچہ ان چیزوں کو بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف، جو کہ ہے ترتیب دینا. اچھا، حروف کو ترتیب دینا ایک نوٹ بک پہ لکھوانا اور ہوتا ہے، لیکن جب آپ بچے سے فزیبلی کہتے ہیں کہ آپ ان کو ترتیب دیں تو بعض اوقات بچے کے لیے بہت ہی چیلنجنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ ڈفرنٹ کارڈ اسکیٹرڈ فارم میں پڑے ہوتے ہیں. ایک بچہ جب سیکوینس میں لکھتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، لیکن پھر آپ بچے کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے ان کو رکھنا ہے تاکہ وہ اس کی ترتیب کو یاد رکھ سکے. بے کا خاندان رکھیں، پھر جیم کا خاندان رکھیں، پھر دال کا خاندان رکھیں، پھر رے کا خاندان رکھیں. تو شروع میں یہ سارے ہمارے خاندان آ رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پیئرز میں حروف آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سٹارٹنگ میں آپ بچوں کو، جن بچوں کو یاد نہیں رہتی ترتیب کہ کون سا پہلے آنا ہے کون سا بعد میں آنا ہے، تو آپ اس طرح سے ترتیب رکھوا کے موویبل کارڈز کے ساتھ وہ بھی آپ بہت اچھے طریقے سے کروا سکتے ہیں. اس کے بعد ہماری ایک بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے بچے کو ایک باکس کے اندر کچھ پرچیاں ڈال کے دے دیں، اور آپ نے بچے سے کہنا ہے کہ آپ اس میں سے ایک پرچی کو نکالیں اور اس سے آپ اس حرف کو پڑھیں وہ کون سا ہے. پہلے تو بچہ اس حرف کو پڑھے گا اور پھر کیا کرے گا
کہ آپ کو اس حرف سے ایک لفظ جو ہے وہ بتائے گا. ٹھیک ہے, وہ لفظ کوئی بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل بچے نے جو ہے وہ پرچی نکالی ہے, اس کا تے نکلا ہے, تو وہ تے سے آپ کو کوئی حرف بتائے. تو یہ بچوں کے لیے بہت ہی انٹریکٹیو ہوتا ہے. بچے کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے اسکیٹرڈ فارم میں ڈفرنٹ پرچیاں نکال دیں, بجائے اس کے کہ ہم بورنگ میتھڈ سے بچوں کو لے کے بیٹھیں اور کہیں کہ بتاؤ تے سے کیا بنتا ہے اور رکھ کے بتائیں. بچہ اس کو اتنا انجوائے نہیں کرتا, جبکہ آپ پرچیوں کے میتھڈ سے جب کرواتے ہیں تو بچہ ان چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے, اور ان کی لرننگ جو بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. سو نیکسٹ وی ہیو کرافٹ بنائیں. آپ جب بھی کوئی لیٹر کوئی حرف بچوں کو انٹروڈیوس کروائیں, اس کا کرافٹ ضرور بنائیں, اور بچے اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور ان کو ریئل لائف کی چیزوں سے آپ ریلیٹ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی لرننگ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو. آپ نے چینل پہ بھی دیکھا ہوگا کہ میرا آلموسٹ سب حروف کی کرافٹ بنے ہوئے ہیں, فونکس کے ساتھ بچوں کو کروائیں تاکہ ان کو اچھے سے یاد ہو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ لاسٹ میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گی کہ آپ سینڈ پیپر کارڈ ضرور بنائیں اور ایک سینڈ ٹرے بنائیں. آپ اچھا, سینڈ ٹرے کے لیے ہمیں کوئی اسپیسیفک مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ گھر کی جو بھی ٹرے آپ کے پاس ہے, آپ اس کے اندر آٹا یا سوجی اس طرح کا کوئی بھی مٹیریل ڈال کے اور بچوں کو آپ سینڈ کارڈ دکھائیں اور بچے سے کہیں کہ آپ اس طرح کا جو لیٹر ہے, اس طرح کا جو حرف ہے, اس کو سینڈ کے اوپر یا سوجی کے اوپر یا آٹا کے اوپر یا پھر نمک کے, اگر جو آپ نے پلیٹ کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے سپریٹ کیا ہوا ہے, جس طرح سے سینڈ ٹرے ہوتی ہے, آپ بچوں کو وہ ٹریس کروا سکتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ان سے نہ صرف بچے کی فارمیشن کی پریکٹس ہوتی ہے, بلکہ بچے کے اندر لرننگ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے جب ہم ڈفرینٹ مٹیریل کے ساتھ اب ایک ہی کانسیپٹ کو کروانے کی کوشش کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ایکٹیویٹیز اچھی لگی ہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.